حقیقت یہ بعد میں آنے والے اور اگلی 4 مجالس میں آنے والوں کے لیے یہ جملہ نہیں ہے کیونکہ وہ موجود ہی نہیں، یہ ان کے لیے ہے جو اب موجود ہے، اور اسی جملے کے لطف وجود کے سائے میں آپ نے آئندہ مجالس میں سفر کرنا ہے۔ یہ کلیہ ہے، اصول ہے کہ حقیقت الشیء بے صورت ہی لا بے مادت ہی، ہر شے کی حقیقت اس کی صورت سے ہوتی ہے، مادے سے نہیں۔ انسان اس وجہ سے انسان نہیں کہ اس کا مادہ خاک ہے، انسان اس وجہ سے انسان ہے کہ اس کی صورت انسانی ہے۔ چونکہ انسان کی صورت انسانی ہے اس لیے اشرف المخلوقات ہے، ورنہ تو کروڑوں حشرات الارض پیدا ہی خاک سے ہوتے ہیں۔ یعنی انسان میں تو 1/4 عنصر خاک ہے نا، اور کتنے ایسے کیڑے مکوڑے ہیں جو برسات میں مٹی سے اگتے ہیں، مگر چونکہ ان کی صورت حشراتی ہے وہ کیڑے ہیں۔ تو دیر بھائی فیصلہ کیا ہوا؟ حقیقت الشیء بے صورت لا بے مادت، کہ کسی بھی شے کی حقیقت سزا سے اس کی صورت بناتی ہے، مادہ نہیں۔ اور جس کی حقیقت بیان کرنے پر تم مجھے مجبور کر رہے ہو، نہ اس کے مادے کی خبر نہ صورت کا۔ جب یہ تھا مادہ نہیں تھا، بلکہ عنصر نہیں تھا، جوہر نہیں تھا، عرض نہیں تھا، طبیعت نہیں تھی، طینت نہیں تھی، جبلت نہیں تھی، تھی بھی نہیں تھی۔ کوئی بات کانا از لا کانا، کانا کا معنی ہے وہ تھا، کانا از لا کانا، وہ تھا جب تھا نہ تھا۔ تو اس کا مادہ کون بتائے؟ اور رہ گی ڈاکٹر سلمان بات صورت کی، تو جو خود کہے مارانی علی الصورت التي خلقت غیر علی، تیرا نبی کہہ رہا ہے سوائے علی کے مجھے میری اصلی صورت پہ کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ دیکھ بھائی اس میں کوئی شک نہیں، یہ بازو لرز رہے ہیں، ٹانگیں کانپ رہی ہیں، اور یہ ذکر کو زینہ بنا کے کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی شفا بھی ملے اور کچھ کہنے کی پوزیشن میں بھی آ جاؤں۔
ہاں لکھنا لوح پر مارانی علی صورت اللتی خلقتو، جس صورت پہ میں مخلوق ہوا ہوں، جو میری صورت اللہ نے بنائی ہے سوائے علی کے کسی نے یہ نہیں گویا سردار صاحب ظہیر بھائی رسول کی صورت دیکھنے کے لیے علی ہونا ضروری ہے۔ ہے کیا کہ تو آپ میں ڈنکے کی چوٹ پر کہہ سکتا ہوں کہ میرے رسول کو حقیقی صورت پر آدم نے بھی نہیں دیکھا، میرے پاس دلیل وہ ہے کائنات عالم کا علم ایک جسم میں مجسم ہو کے میرے سامنے آ جائے تو میرے دعوے کے رد پیش نہیں کر سکتا۔ آدم نے حقیقی صورت پہ دیکھا ہوتا تو کبھی یہ سوچنے کی جرات ہی نہ کرتا کہ میں ان جیسا ہوتا۔ نہیں دیکھا تو یہ جسارت پیدا ہوئی۔ تاریخی میں دیکھا جیسے کہ مثال تو مولانا روم نے اپنی مثنوی میں ایک بڑا لمبا چوڑا واقعہ لکھا ہے، وہ سارا دہرانا نہیں چاہتا، شروع یہاں سے کیا کہ پیل اندر خانہ تاریخ کہ ایک تاریخ مکان میں ایک ہاتھی بندھا ہوا تھا، روشنی تھی نہیں، لوگ گئے، کسی کا ہاتھ ٹانگ پہ پڑا تو باہر نکلا تو لوگوں نے پوچھا ہاتھی کیسا ہوتا ہے، اسے کہا جی تھمبے جیسا ہوتا ہے، کسی کا کان پہ ہاتھ گیا، اسے کہا پنکھے جیسا ہوتا ہے، یعنی جس اس پہ ہاتھ گیا وہی اس نے ہاتھی سمجھا۔ اور ساتھی آگے لکھتے ہیں کہ کسان کا بیل گم ہو گیا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے دور جنگل میں نکل آیا، رات ہو گئی، پھر بادل چھا گئے، بارش برسنے لگی، ایک رات پھر بادل، ہلکی سی بجلی چمکی تو ایک شیر بارش سے بچنے کے لیے جھاڑی کے نیچے کھڑا تھا، اس نے دور سے عکس دیکھا، دوڑا کہ میرا بیل کھڑا ہے، آگے شیر پہ ہاتھ پھیرنے لگا، سارا دن تیری تلاش کرتے کرتے تھک گیا، مر گیا، ہانپ گیا، میری سانسیں اکھڑ گئی، خود بھی بھوکا مرا، مجھے بھی بھوکا مارا، اب شیر دل میں کہہ رہا ہے ذرا روشنی ہونے دے۔ پھر میں پوچھوں گا کہ تو کرتا کیا ہے، تو یہ واقعہ لکھنے کے بعد آگے ایک جو مصرع ہے اگر آپ نے دل پہ لکھ لیا ہاں تو جدھر میں جانا چاہتا ہوں وہ سفر آسان ہو جائے گا۔ وہ کہتے سمجھا ہے اگر پتا ہوتا اسے کسان کو کہ یہ شیر ہے تو قریب جانے سے پہلے 2 دفعہ کلیجہ ٹکڑے نہ ہو جاتا۔ کہتا ہے دنیا کے جاہل تو تاریکی علی را دیدائی، تو نے بھی علی کو تاریکی میں دیکھا۔ تو نہ علی ہونا ممکن کسی کے لیے، تو جب علی ہونا ممکن نہیں پھر نبی دیکھنا ممکن نہیں۔ اسی لیے بھائی رسول کی حدیث ہے اور 73 فرقے کے علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھی کہ تمہارے رسول نے فرمایا، اور اب اسی ایک چھوٹی سی حدیث میں امجد حقائق کے اتنے سمندر چھپے ہوئے ہیں کہ پھر 2-3 اشرے پڑھے جا سکتے ہیں۔ فرمایا مرانی
فقد رأى الحق، اے میرے صحابیوں جس نے مجھ محمد کو دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن نہیں، جس تناظر میں پہنچانا چاہتا تھا اس میں کسی نے نہیں دیکھا، فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا۔ یعنی گویا اب تیرے نبی کی صورت اللہ کی صورت ہے۔ سمجھ میں آئی بات نہیں؟ اللہ بدن رکھتا نہیں، اور جب اللہ نے دوستو اس کو بنایا تھا، نہ عالم بدن تھا، نہ عالم اجسام تھا، نہ عالم انفاس تھا، نہ عالم ارواح تھا، شاید تو کوئی تھے نہیں، بے بدن نے اپنی صورت میں بنایا، اسی وجہ سے چونکہ یہ بدن اس کا ہے، دیکھ بھی وہی سکے گا جو اسی کا بدن ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں مارانی علی صورت اللتی خلقتو، غیر والی سوائے علی کے مجھے حقیقی صورت پہ کسی نے نہیں دیکھا۔ اور یہ تو یاد ہوگا ظاہر بھائی، میں اس پر بلکہ ایک پوری مجلس پڑھ چکا ہوں سورہ اعراف کی آیت پہ، رسول سے اللہ کہہ رہا ہے تراہم ینظرون الیک وہم لا یبصرون، اے میرے حبیب یہ جو تیری محفل میں بیٹھے ہیں ان کی نظریں تیری طرف ضرور ہیں، وہم لا یبصرون، تجھے دیکھ نہیں رہے۔ سمجھ رہا تھا؟ تو جو محفل میں بیٹھنے والے نہیں دیکھ رہے، سمجھ لیجیے اور کل اوروں کو بھی سمجھا دیجیے کہ نو کا مطلب نو ہوتا ہے۔ ہاں صرف عباس بیٹھا ہوگا میرے سامنے تو میں 9 بجے شروع کر دیا۔ ہاں جی، جو حلقہ ببوش ہے بس تھے، جب انہوں نے نہیں دیکھا 14 صدیوں کے بعد، سردار سے میں ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں، یہ بھی حضرین میں سمجھ سکتا ہوں کہ ہر بندہ شاید نہ خرید سکے، کیونکہ لفظوں کی تجارت پھر ایک الگ ہنر ہے، ایک علیحدہ فن ہے، ہاں، لیکن جو ہیں صاحب ہنر ان کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ محفل میں بیٹھنے والوں نے نہیں دیکھا، 1400 سال بعد جنہوں نے اپنے آپ کو نہیں دیکھا وہ نبی کو کیسے دیکھا؟ اس سے آگے اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں کہنا۔ اب ایسا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ بچوں کے بھلے بھی کچھ پڑھے، ہاں ہر طبقے کی نمائندگی کرنی ہے نا مجھے۔ اب اس طرح ہے ڈاکٹر سلمان کہ میں کچھ آدمی روانہ کرتا ہوں آپ کے پاس، آپ نے نہ مجھے دیکھا نہ سنا، بس نام سن رکھا ہے، کوئی غلط فرق ہے۔ مثال دے رہا ہوں، میں نے کچھ بندے چنے اور اپنی دانش میں عالم چنے، جاؤ لاہور والوں کو میری پہچان کرو۔ انہیں میری اتنی پہچان کرا دو، اتنا تعارف کرا دو کہ جب میں جاؤں
پہچاننے میں کوئی دقت نہ ہو. ان میں کچھ ایسے ہوں گے جو دور سے دیکھ کر کہہ دیں اسے غضنفر ہونا چاہیے. کچھ مجھ سے گفتگو کے بعد سمجھ جائیں گے کہ یہ غضنفر ہے، کچھ میرا علم سننے کے بعد. اب وہ بندے آ گئے. ہم اہالیان لاہور ایک عالم کا تعارف کرانا ہے، وہ فلاں 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 علم جانتا ہے. اب کسی سے ڈاکٹر سلمان نے پوچھ لیا وہ علم معانی کی طرح جانتا ہے. کہا جی وہ علم کیا ہوتا ہے؟ اچھا آپ کو پتہ نہیں علم معانی کیا ہے؟ جی نہیں. تو پھر جو جانتا ہے اس کے علم معانی کا تعارف کیا کروائے گا؟ جب خیر سے تجھے پتہ ہی نہیں کہ علم معانی کیا ہے. اچھا جی آپ بتائیں وہ علم بدیع کی طرح جانتا ہے کہ جی وہ تو میں خود بھی نہیں جانتا. پھر تو تعارف کرانے کیوں نکل پڑا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات دوستوں؟ تیسرے سے ظہیر بھائی نے پوچھا وہ علم کلام کی طرح جانتا ہے. پوچھ کیا ہوں؟ اللہ جانے میں آپ کو کہاں لیے جا رہا ہے. میں کسی پلندی پہ چلا جاتا ہوں وہاں سے پوچھ کے آؤں، کیونکہ مطلب ہے تو بھی تعارف نہیں کرا سکتا. یعنی کسی کو میری کسی صفت کا پتہ نہیں تھا، کسی کو کسی کا نہیں. اب طریقے دو ہیں، یا میں خود آؤں یا ایک ایسا پڑھا کے بھیجوں کہ جو میرے اندر ہے. صاحب اس کے اندر منتقل کر دوں اور پھر اسے بھیجوں، وہ آ کے کہے فلال والو اب میں آیا ہوں. اتنا ہی علم ہے غضنفر کے سینے میں جتنا میرے اندر، اور وہ اتنا باکمال عالم ہے کہ علم صرف اپنے تک دبا کے نہیں رکھا ہوا. اس نے تو میرے ساتھ تصدیق کے لیے ایک اور بندہ بھی بھیج دیا ہے. اس کے جس سے علم کے بارے میں سوال کرنا ہو مجھ سے کہنے کی ضرورت ہی نہیں، تم پوچھتے جاؤ یہ میرے ساتھ والا بتاتا جائے گا. سب اللہ کی حجت ہے، سب قابل صد احترام، سارے معصوم، لیکن دیر میں اللہ کے تعارف میں اسی طرح ناکام جس طرح وہ میرے بھیجے ہوئے. ظاہر و باطن کے چکر سے ہی باہر نہیں نکل سکے آدم سے ہی سودا. ہاں نہایت ادب سے گزارش کر رہا ہوں، ظاہر و باطن سے باہر نہیں نکل سکے. کسی نے اسے ظاہر سمجھایا، پوچھا گیا وہ کیسا باطن ہے تو پھر چپ. کسی نے اسے باطن کہا، ظاہر کیسا ہے پوچھا گیا تو پھر خاموش. بس وہ نور قاہر ہے، وہ نور بھی ذات ہے، وہ اپنی ذات میں نور ہے. بھائی کیسا؟ کسی نے پانی میں غوطہ لگا لگا کے ڈھونڈنا چاہا نہ ملا، کسی نے آگ جلا جلا کے تلاشنا چاہا نہ ملا، کسی نے پہاڑ پہ چڑھ کے چھانکنا چاہا نہ ملا. بس کا روگ ہی نہیں، یہ میرا تعارف کیا کرائیں گے؟ بس ایک تو ہی تو ایسا ہے، تو ظاہر ہے میرا. اب خدا کی قسم جو 50,000 کے اجتماع میں بات کہنا چاہیے تھی وہ امانت ہے، تمہاری سنبھال لو جس کا جو حصہ ہے.
میرے حبیب تو ظاہر ہے میرا، میں باطن ہوں تیرا، تو باطن ہے میرا، میں ظاہر ہوں تیرا۔ یہی مطلب ہے اس حدیث کا، لنا ما اللہ حالات اذ نحن ہوا وہوا نحن وما کل ذالک نحن نحن وہوا ہوا۔ ہمارے اللہ کے ساتھ کچھ ایسے حالات ہیں جب وہ ہم ہوتا ہے، ہم وہ ہوتا ہے۔ ارادے تو میرے حبیب تو نے، ہاں میں جلدی جملے بولتا جاتا ہوں کیونکہ طبیعت کا بھروسہ نہیں، طبیعت نامراد چیز ہی ایسی ہے کہ جس پہ اعتماد ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے اس نے اپنے مقاصد کا ترجمان وہ بھیجا جو طبیعت سے بالا ہے۔ میں نے پوچھا تھا سردار صاحب کبھی تنہائی کے لمحوں میں کہ پالنے والے تیرا حبیب طبیعت سے تو بالا ہے، لیکن ہم انسان ہیں، ہمارا علم محدود ہے، چھوٹی سمجھ ہے، ہم لفظوں کے سہارے کے بغیر سمجھ ہی نہیں سکتے۔ تو نے خود اپنا آپ لفظوں سے سمجھانے کی کوشش کی ہے، تو ہم اگر اسے طبیعت یا طینت کے جبلت کے کسی پیرائے میں ڈھالنا چاہیں تو کیا کریں؟ فرمائیے اور اس کے خاندان کے باقی جو 13 محمد ہیں، اگر تم انہیں طبیعت میں لانا چاہتے ہی ہو تو پھر یہ کہا کرو کہ یہ کبریائی کا مزاج ہے۔ یہ میرا مزاج ہے، میرا مزاج نہ ہوتے تو قاتل کو شربت پلاتے۔ مزاج نہ ہوتے اپنی زمین کا رزق دشمن کو کھانے دیتے۔ یہ بندے کا مزاج ہی نہیں بھائیو۔ ہاں تو میرے حبیب کبھی تو میرا ظاہر میں تیرا باطن، کبھی تو میرا باطن میں تیرا ظاہر، تو تیرے گئے بغیر تیرے جائے بنا کام نہیں ہونے کا۔ میرے بندوں کو آدم عیسیٰ کا کام نہیں، ان کے بس روگ کا روگ نہیں، بس چلو میں ان پہ اتنا ہی راضی ہوں کہ یہ تیرے اشتہار لگا کے آئے، تیرے نام کے نقارے بجائے، یہ ہر امت کو بتاتے رہے کہ حقیقی پیغمبر آنے والا ہے۔ چلو انہوں نے تیرے لیے تھوڑی سی زمین ہموار کر دی، ان کی اتنی ہی محنت قبول ہے، اب تو جا، چونکہ تیرے پاس وہ سارا ہے۔ کہوں جملہ، وہ حقیقت محمد کے متلاشیوں، اے میرے حبیب تیرے پاس وہ ہے سارا جو میرے پاس ہے۔ ابھی ابھی ذہی بھائی ایک جملے کا قرض باقی ہے،
सफीकत पे कह रहा हूँ, डंके की चोट पर कह रहा हूँ, मेरे हबीब जो कुछ मेरे पास है वो सारा तेरे पास है। एक चीज तेरे पास ऐसी है जो मेरे पास भी नहीं। परेशान है मेरे हबीब, मैं नजर नहीं आता, तू आता है। लेकिन तशरीह का कर्ज रहेगा अभी तक उनकी गर्दन पर क़यामत तक। ऐ मेरे हबीब चाह, तू नजर आता है, मैं नहीं आता। मेरी पहचान तूने करानी है, बस जाके बंदों को बता, देखो मुझे देखो, मर्राउनी फकद राल हक, जिसने मुझे देखा उसने अल्लाह को देखा। मेरा बदन हटा लो तो मैं वो हूं, उसको बदन दे दो तो ये बात पहले पड़ गई ना, लिख लिया आपने लोहे दिल पर हैं? तू नजर आता है, मैं नहीं आता। तो कह दो कि मेरे और मेरे अल्लाह में फर्क यही है, जिस्म वाला, कि मैं जिस्म बना लेता हूं। उसके यहां नहीं है, और बस यही है, मेरा जिस्म अलग कर दो तो वो हो जाता हूं। और मेरे हबीब तुम्हें अकेला नहीं भेज रहा, अपने बदन का एक और पैकर तेरी ताईद के लिए भेज रहा हूं। तू कहता जाएगा वो खालिक है, वो राज़िक है, वो मोही है, वो मुमीत है। बशर पूछते जाएंगे वो कैसे खल्क करता है, कैसे रिज़्क देता है, कैसे मारता है, कैसे जिलाता है। ठोकर मार के कहता जाएगा जैसे मैं जिला रहा हूं। बड़ी बात है, बशर पूछता जाएगा, इंसानियत सवाल करती जाएगी, है पूछेगा वो कैसे खल करता है। ये जो तेरा मुअय्यद तायद करने वाला साथ जा रहा है, ये ठोकर मार के कहेगा जैसे मैं।
وہ کیسے رزق بانٹتا ہے، یہ انگلی گھما کے کہے گا جیسے میں سر اٹھانا، حقیقت محمدیہ کی سرحد پہ آ گیا ہوں میں۔ لوگ پوچھیں گے کیسے مردے زندہ کرتا ہے وہ، یہ ٹھوکر لگا کے کہے گا جیسے میں، اور پھر میں نے چونکہ اسے اپنا بدن بنایا ہے، وجہ اللہ، عین اللہ، حضر اللہ، لسان اللہ، ید اللہ، جنب اللہ، نفس اللہ، اور تم سارے مزاج ہی میرا ہو، تو پھر آگے اس کا مزاج ہے یہ کام خود کرتا رہے، بچوں سے کرا لے، کبھی تقدیر سے کھیلنے کو دل چاہے تو تقدیر کے گھوڑے کی بھاگ نوکروں کو پکڑا دے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ چونکہ میں جو علی کل شیء قدیر کی مسند اقتدار کا مالک ہوں اور یہ میرا بدن ہے، تو میرا مزاج ہے، تو پھر جیسے میں چاہوں گا نا تو ویسا ہو جائے گا۔ میں کبھی ایسا بھی کرتا ہوں کہ بڑے بڑے صاحبان اقتدار کو ایک مچھر کے ذریعے ہلاک کر دیتا ہوں، یہ میرا مزاج ہے۔ کبھی جبریل سے کہتا ہوں جا تختہ الٹ، کبھی مچھر سے کہتا ہوں ناک میں گھس لے۔ تو تم لوگ بھی میرا ہی مزاج ہو نا، چاہو تو میرے نظام تقدیر و تدبیر و تکوین پہ خود حکمرانی کرو، چاہو تو کبھی بلال سے کہہ دو آج رات تیری، ایک لفظ کہوں، باہر والوں ایک لفظ کہوں، سارے حلالی موالی اجازت دیتے مجھے؟ اور دیکھ میرے حبیب، یہ جو داران ہے تیرا تائید کرنے والا، یہ تیرا بھی لاڈلا ہے، میرا بھی لاڈلا ہے۔ اس کے ساتھ نہ حساب کبھی میں نے کیا نہ کبھی تو کرنا۔ دیکھ میں نے حساب نہیں رکھا تو اپنا گھر کا گھر اس کو دے دیا۔ چونکہ اس کا میرا حساب نہیں، چونکہ یہ بیک وقت تیرے بھی کام آئے گا، میرے بھی کام آئے گا، اس سے حساب نہیں کرنا کہ میرے نوکر نے ایک رات لی تو تیرا بھی ایک رات لے گا، نہیں، اس کے مزاج پہ چھوڑ دینا۔ بلال کے لیے اگر ایک رات ہے سورج پہ حکومت کرنا، اس کو نہ چھیڑنا، اس کی مرضی ہے بہلول کو ایک رات دے یا ساری حیات۔ ذکر کا اجازت ہی سمجھ لینا، مجھے 5 منٹ توقع نہیں تھی، میں پوچھے تھے ویسے میری حالت کیا ہو رہی تھی۔ ہاں میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو حیران رہ گیا ہوں۔ تم جاؤ، تمہارے جائے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ میرے حبیب، میرے اللہ، تیرے رسول نے پوچھا ٹھیک ہے تو نے کہا، تو نے گو مجھے اس کام کے لیے بنایا نہیں تھا، بھائی حسنین یہ منصب نہیں ہوتا۔ اب میں یہاں آیا حقیقت محمدیہ بتانے، جو بھی میرا ناقص مبلغ علم ہے، اور آپ کو جی شادی ہو رہی ہے نکاح پڑھا دیں، اگر میں پڑھا دوں تو میری مہربانی سمجھو، میں یہاں نکاح پڑھانے نہیں آیا۔ میرا منصب نکاح پڑھانا نہیں،
میرا منصب منبر سجانا ہے، تو اگر میں نے پڑھا دیا تو یہ میری مہربانی۔ تو میرے مالک تو نے مجھے اس لیے نہیں بنایا کہ میں جا کے لوگوں میں تبلیغ کرتا پھروں، تقریریں کرتا پھروں، تو نے تو مجھے بلایا تھا اپنی کبریائی کی تنہائی سجانے کے لیے۔ تو نے مجھے اپنی وحدت کا خلوت قضا آباد کرنے کے لیے بنایا، چونکہ پھر جملہ شفیق زدی اللہ کی قسم ہے بیماری کے باوجود آج کی مجلس ایک ایک جملے میں ایک ایک خمسہ پڑھ رہا ہوں، ہمیشہ بعد میں کیسے سن لینا، ایک ایک جملے میں ایک ایک خمسہ ہے۔ پڑھنے والے تجھ بے دل کے دل نے چاہا کوئی مجھ سے بولے، تو نے مجھ بے بدن کو تراشا۔ جاگرہ بات سمجھنے کی کوشش کرو، تو بے دل تھا، میں بے بدن تھا، بس ہم نے آپس میں تجارت کر لی، میں تیرا دل ہو گیا، تو میرا بدن ہو گیا۔ میں یہ دیکھو کان پکڑ کے بیٹھا ہوں، ڈاکٹر صاحب اعتراف ہے مجھے، میرا علم یہاں دم توڑ گیا ہے۔ آپ میں سے اگر کوئی خوش نصیب جست لگا سکتا ہے اتنی اونچی تو لگائے، پر اتنا جب تھا مجھے چل گیا ہے کہ کیا خوش نصیب بندہ ہے یہ اپنے خالق کا دل بنا۔ بدن سے دل بڑا، عبد سے معبود بڑا، بندہ دل بنا معبود کا۔ تجھے کیا مجبوری ہے تو بدن بنا عبد کا؟ اللہ اکبر، جاگنا، ظرف نہ چھلک جائیں کہیں کسی کے، سنبھالے رکھنا۔ پالنے والے تو خالق ہے، یہی ہم چھوٹے لوگ ہیں اس لیے ہم پہ روب زیادہ جھاڑتا رہتا ہے، یہ بڑا گھر ہے ان سے کچھ نہیں کہتا۔ تجھے کیا پڑی ہے؟ اگر تو اس کا بھی تو خالق ہے، تو اس کا بھی تو مالک ہے، تو اس کا بھی تو اللہ ہے، اس کا بدن بننے کی کیا ضرورت ہے؟ کہے جان نہ پاک جاہل نہ بن، میں چھپی ہوئی شاید ہوں، مجھے ہر وقت چھپنے کے لیے کوئی اوٹ چاہیے۔ جب کچھ نہیں ہوتا چادر بناتا ہوں اس کی بیٹی کو، جو فکرے کا لطف تب آئے گا۔ پھر میں ایک چھوٹی سی یاد دہانی کی کراؤں اور ایک قول معصوم کے ساتھ سلمان تفسیر بیان کر دوں، تھکے ہوئے تو نہیں؟ پھر فکرے کا لطف دوبارہ عرش کو چھو لو گے انشاءاللہ۔ سورہ رحمان والی آیت، رب المشرقین و رب المغربین، میں رب ہوں دو مشرق کا اور رب ہوں دو مغرب کا۔ نہیں حضرین، اگر بات صرف اتنی ہوتی تو شاید عقل چونکتی بھی نہ، سوچتی بھی نہ، زحمت میں بھی نہ پڑتی۔ پھر آگے جو غرور کیا فَبِأَيِّ آلَاءِ، کہ تم دونوں میری کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، یہاں پہ بشریت چونکی۔ قرآن کے وارث ششم کے پاس پہنچا عبداللہ بن سنان، مولا اللہ بڑے فخر سے کہہ رہا ہے میں دو مشرق کرم دو مغرب کرم، یہ کیا ہے؟
فرمائیے آفاق کی بات نہیں، افق کا ذکر نہیں. والا اتنا تو میں نے بھی سوچا کہ یقیناً ایسی بات نہیں ہوگی، ورنہ اتراتا کیوں؟ ایمان سے کہو میں خیبر پڑھ کے فخر کروں گا کہ میں اتنا عالم ہوں. خیبر تو بچے بھی پڑھتے پھرتے ہیں. کوئی معیار علم پر پہنچ کے بات کروں گا تو فخر ہوگا نا. تو اللہ آفاق کے لیے تو کہیں نہیں رہا کہ میری کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. یقیناً یہ آفاق سے اونچی بات ہے. فرمایا ہاں عبداللہ بن سنان ایسا ہی ہے. المشرقین رسول اللہ و امیر المومنین والمغربین الحسن والحسین. دو مشرق رسول خدا اور خیبر شکن، یہ ہیں دو مشرق. والمغربین الحسن والحسین، اور مغرب ہیں حسن و حسین. کیا مطلب؟ مشرق وہ جگہ ہے جہاں سے سورج نکلتا ہے، مغرب وہ جگہ ہے جہاں سورج ڈوبتا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے میری توحید کا سورج محمد میں سے ظاہر ہوتا ہے، حسن میں ڈوب جاتا ہے، علی سے ظاہر ہوتا ہے، حسین میں ڈوب جاتا ہے. میں نے ان سے سودا یہی کیا ہے کہ تم سارے میرے مشرق و مغرب بن جاؤ، کسی میں ڈوبوں گا کسی میں ابھروں گا. تم مجھے اپنی سرحد بدن میں اچکیلیاں کرنے دو. میری تقدیر میری مشیت کو کھلونا بناؤ، خود کھیلو یا بچے کھیلو. جب کچھ نہیں تھا تو میری کبریائی کی ردا، میری کبریائی کی ردا وہ صاحب ردا تھی کہ جو زمین پہ اتر کے بھی اتنی باکمال ہے کہ شوہر بھی اس کی ردا کے نیچے پناہ لیتا ہے، بابا بھی اس کی. کتنی باکمال ہے وہ بی. چلو بچے تو پناہ میں آئے، شوہر بھی اسی کی چادر کی پناہ میں، بابا بھی اسی کی چادر کی پناہ میں. میں نے بنائی ہے حدیث کے ساتھ. میں نے کہا تھا تیرے رسول سے کہ بیٹی کے دروازے پہ جا کے کہ انی لاجد فی بدنی ضعفا، میں اپنے بدن میں ضعف پاتا ہوں. ایتینی بالکساء الیمانی فغطینی بھی، مجھے اپنی چادر اڑا دے. یا رسول اللہ، یا تو کوئی بے گھر ہو،
اس کا کوئی نہیں، پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ خیر سے آپ 9 بیویوں کے شوہر ہیں، ازواج مطہرات کے حجروں میں کیوں نہیں گئے؟ اور ویسے بھی بتا، اب دیکھیں آج جیسے میری طبیعت بہت ناساز ہے، دل چاہ رہا تھا کہ اگر کھلی مجلس ہوتی تو شاید معذرت کر کے میں گھر چلا جاتا، کیونکہ تکلیف میں گھر یاد آتا ہے، کیونکہ جو خدمت بیوی کر سکتی ہے وہ بیٹی تو نہیں کر سکتی نا۔ بیٹی باپ کا تو احترام کا رشتہ ہے، نہ وہ دبا سکتی ہے نہ کھول کے تیمارداری کر سکتی ہے۔ تو یا رسول اللہ 9 بیویاں ہیں آپ کی، جہاں پوری خدمت ہونی ہے وہاں گئے نہیں، بیٹی کے پاس آ کے کہہ رہے ہو مجھے چادر اڑا دے، کہا جاہل تمہیں تو سمجھانے آیا ہوں کہ بیماری میں جس کی چادر سے شفا مانگتا۔ اور جہاں سے بات آغاز کی تھی میں نے، ہاں دونوں سرحدیں ملا رہا ہوں، رات بھر سوچئے گا، کل پھر تشریف لائیے گا، پھر اس سے آگے کی بات کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہاں میں اس لیے بھی آیا ہوں، یہ ایک قانون فطرت ہے، میں نے کئی دفعہ تجربہ کیا، اور یقیناً آپ میں سے کوئی 2-4 لوگ ایسے ہوں گے جو میری تائید کریں گے، جو اس تجربے سے گزرے ہوں گے۔ پاکستان سے باہر کسی غیر ملک میں بیٹھے بیٹھے جب بندہ گھر یاد آتا ہے، ملک یاد آتا ہے، وطن یاد آتا ہے، اور بھئی یہاں نہ کوئی ہم مزاج، نہ کوئی دوست، نہ کسی سے حالت دل کہیں، ہوتا ہے نا، تو اب میں تو حسنین کئی دفعہ ایسے تجربات کر چکا ہوں کہ پرس نکالا یا اپنا بریف کیس لیا اور کچھ بھی نہیں تھا تو اپنی ہی فوٹو پاسپورٹ کی دیکھنے لگ جاتا تھا، اور یعنی اپنی ہی تصویر دیکھتے دیکھتے خیالات کی وادی میں پتہ نہیں کہاں دور نکل جاتا ہوں، یعنی جہاں کوئی ہم علاج نہ ملے اپنی ہی تصویر بندے کو بہلاتی ہے۔ سمجھ میں آئی میری بات؟ کیا ہے تجربہ تو میری تائید کرو، نہیں کیا تو پھر کبھی کر لینا جب ایسا اتفاق بنے، یعنی جب کوئی ہم علاج نہ ہو اپنی تصویر سے دل بہلایا جاتا ہے۔ شب معراج کا راز کھلا کے نہیں کہ جو افضل اور حاکم ہے وہ باہر کیوں تھا، جو چھوٹے درجے والا ہے وہ اندر کیوں تھا، کیونکہ جو اندر تھا وہ اس کی اپنی تصویر تھا۔ اور بھری پڑی ہے حدیثیں، کتابیں بھری پڑی ہے، دیکھ لینا، تیرے نبی نے کہا فاطمہ میری تصویر ہے۔ یعنی بطول وہ ہستی ہے جو رسول کی حقیقت تصویر کو ظاہر کرتی ہے، اسی لیے تو رسول نے فرمایا تھا مارانی علی صورت التی خلقت غیر علی، جس صورت پہ اللہ نے مجھے خلق کیا اسے سوائے علی کے کسی نے دیکھا ہی۔ چونکہ سیدہ تصویر
रसूल को अलग कर लिया, तस्वीर को अलग कर लिया। वो हकीकत शय बेसूरत ही ला बेमादत ही, और किसी शय की हकीकत उसकी सूरत होती है, मादा नहीं होता। न कोई बतूल को देख सके, न मोहम्मद को जान सके। इसीलिए एक वो है जो इस तस्वीर का हाकिम है। बैठे हो, चले गए हो, सर से गुजर गई ये बात मेरी। अली हाकिम है इस तस्वीर का, अल्लाह जाइल है, बनाने वाला है इस तस्वीर का। इसीलिए तो कहते हैं मुझ मोहम्मद को कोई नहीं जानता सिवाय जली के, सिवाय अली। मुझ मोहम्मद को कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के, सिवाय अली के। एक तस्वीर का खालिक, एक तस्वीर का मालिक। ना अली बन सके कोई, ना जली हो सके कोई, ना रसूल की पहचान हो। और जिनको पहचाना ना जा सके दोस्तों, बेख्तियार उनके आगे झुक जाना चाहिए। खुदा का सजदा इसीलिए वो है, हम तुझे पहचान तो नहीं सकते, तुझे झुक तो सकते हैं। इसीलिए तो हुसैन खान पूरी आधी नमाज बांट के अल्लाह ने अपने महबूब को दे दी है। पूरी नमाज में देख लो, बिस्मिल्लाह से लेकर तशहुद के आखिरी फिक्रे तक पूरा आधा आधा हिस्सा दे दिया है अपने हबीब को। हर रुकन में शामिल कर दिया, जिसमें अपनी तस्वीर रखी, इसमें दरूद रखा, आयतों में एक नाम अपना गिनवाया, एक इसका, एक सिफत अपनी, एक इसकी। नीयत में आगाज रसूल से नहीं था, अल्लाह अकबर था। कहा मेरे हबीब घबराना नहीं, हिसाब पूरा करूंगा। सलाम में पहला सलाम तुझ पे होगा। अल्लाह ने हम बेइल्मों को इशारे दिए हैं, ओ बेवकूफो, जिसे पहचाना ना जा सके कम से कम झुका तो जा सकता है। जिसकी दहलीज पे झुकना फर्ज था। कितनी बड़ी गुस्ताखी है कि फिर उसी के लिए कहा जाए मैं इस जैसा या वो मुझ जैसा। ये हकीकत से बगावत है, एतराफ नहीं। दरूद पढ़ लो मिलकर आवाज़ बुलंद। कुछ लुत्फ आए वक्त के। खुश रहो, आबाद रहो, मौला आप सबकी इबादत कबूल फरमाए। हमद है कि पूरा वक्त पढ़ने की तौफीक अता की उसने। बस मैं आपकी सोच से भी पहले मिंबर खाली करने लगा हूं, क्योंकि ये भी तय है जो बेदिल का दिल है, जिसको बेदिल अपने दिल में बसाता है, उसके दिल में भी करोड़ों आंसू छुपे हैं हुसैन की खातिर। कायनात में वाहिद मजलूम है हुसैन। हर मजलूम पर रोना शुरू होता है उसके मरने के बाद।
لیکن بطول کا لاڈلا ایسا مظلوم ہے، دنیا میں آیا نہیں، کبھی نانا رویا، کبھی بابا، کبھی ماں، انداز یہ، ہاں اس میں تفصیلی پڑھنے کی سکت ہی نہیں رکھ رہا. وضو کر رہی ہیں، اچانک نعرہ غم بلند ہوا، خرت مغشیۃ علی الارض، غش کھا کے بی بی زمین پہ گری. جناب فضا دوڑی دوڑی محفل رسالت میں گئے، سرکار ادرک ابنتکا، بیٹی کی خبر لیجئے. فضا کیا ہوا؟ وضو کرتے کرتے ہائے کی گر پڑی. اب میرے پاس وہ لفظ نہیں میں بتاؤں کہ کس تیزی سے رسول پہنچے. آئے بلا تشبیہ، سر پاک اٹھایا، زانو اقدس پہ رکھا، دامن کی ہوا دی، آنکھ کھولی، معیوب کی کہ یا قرۃ عینی، اے بابا کی آنکھوں کی ٹھنڈک. کیا ہوا؟ بابا کے گلے میں باہیں ڈال کے کہا، بابا حسن بھی تو دنیا میں آیا تھا، مجھے ایک دن بھی رونا نہیں پڑا، لیکن اب جو امانت جس کا نام حسین رکھا ہوا ہے بابا، یہ مجھے قدم قدم رلاتا ہے. بطول کیا ہوا؟ بابا آج میں نے وضو کے لیے پانی منگوایا، میں نے ہاتھوں پہ پانی ڈالا تو میرے درج عصمت سے آواز آئی، اماں انا ابنو کے عطشان، اماں میں تیرا پیاسا بیٹا ہوں. بابا خود فیصلہ کیجئے، میرا ماں کا دل کس طرح میں نے برداشت کیا ہوگا. کر لیا، میں نے وضو آگے بڑھایا، کلی کی، پھر آواز آئی، اماں انا ابنو کے عریان، اماں میں تیرا بے کفن بیٹا ہوں. بابا کلیجہ پھٹ گیا، میں نے پھر بھی وضو جاری رکھا، میں نے منہ پہ پانی ڈالا، اس نے ایک ایسا لفظ کہا میرے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے. کیا؟ میں نے جو ہی منہ پہ پانی ڈالا پھر آواز ہے، اماں انا ابنو کے سہکان، اماں میں تیرا وہ پامال ہونے والا بیٹا ہوں. میری لاش پہ یوں گھوڑے دوڑیں گے کہ میری بہن کو آگے پوچھنا پڑے گا میرا حسین کہاں ہے، میرے حسین کی سجدہ گاہ یہاں تھی، نظر کیوں نہیں آ رہا. أي منقلب ينقلبون على لعنة الله القوم الظالمين.